مدنی بے وقوف کہیں گے رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑا اور کہ میرے لیے شفاعت کی دعا کر دے. اور میرے عزیزو تم شفاعت کے چکر میں ہو ایسوں کو روزان پر پیاتا دیکھ کے کروٹ بدل کے لیٹ جاتے ہیں. خبردار خبردار تم بڑے سلام لے کے آئے میں محمد تو تمہارا چہرہ دیکھنا کی دوبارہ نہیں کرتا. 1 سال کے بعد میرے عزیزو کیا پتا دل میں نرمائی آئی ہو. وہ ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا وہ بہن بھائیوں سے زیادہ پیار کرنے والا دنیا سے جب جا رہا ہے. اللہ اکبر. تم نے اپنے علماء کرام سے سنا پوچھنے نہ صبح علماء کرام سے جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھ کن کے ہاتھ میں دے رکھے تھے. ایک طرف بیٹی بیٹھی تھی بیٹی خیر النساء اور ایک طرف بیوی بیٹھی تھی جو جنتی عورتوں اور ساری عورتوں کی سردارن بیٹھی تھی. اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. بیٹی کی طرف دیکھا کہ بیٹی میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی. کہ ابا جان مجھے چھوڑنے کی بات نہ کر بلکہ اللہ سے دعا کر کے جا کہ میں تیرے بعد جلدی تیرے پاس آ جاؤں. ابا جان بچے ٹھیک ہے گھر والے موجود ہے بڑی عزت کرتا ہے بچے ٹھیک ہے جنت کے پھولوں کے خوشبو ان کے سروں کے بالوں سے آتی ہے لیکن ابا ہے. ابا تیرے بغیر روٹی کیسے کھاؤں گی. ابا تیرے بغیر نیا کپڑا کیسے پہنوں گی. ابا جان مسجد نبوی کا مصلی تیرے بغیر تیرا خالی دیکھ کے ابا کیسے گزارا کروں گی. ابا ہاتھ اٹھا کے دعا کر تیرے پاس جلدی میں آ جاؤں. حضور نے خوشخبری دی ہاں سب سے پہلے میرے خاندان میں تو ہی میرے پاس آئی تھی 6 مہینے کے اندر اندر ہو جا. میرے عزیزو ادھر بیوی بیٹھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے یوں کر کے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ لے کے ہاتھ میں دبایا بولا نہیں جا رہا تھا. اللہ اکبر. جبرائیل بھی موجود تھے اسرائیل بھی موجود تھے بولا نہیں جا رہا تھا. آنکھوں میں فرمایا عائشہ میرے بات کیا کرے گی. اللہ اکبر. میرے بات گھر کے اندر کیسے رہے گی. عائشہ میرے بات زندگی کا گزارا کیسے کرے گی. سیدہ کہتی میں لفظوں کی بناوٹ کو سمجھ گئی میں ہونٹوں کے ہلنے کو سمجھ گئی. میں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا دوسرا سینے پہ رکھا. میں نے کہا میرے بارے میں پریشان نہ ہونا جب سے پیدا ہوئی یہ چہرہ ابو بکر نے دیکھا اور تیرے گھر میں آئی چہرہ تو نے دیکھا. وعدہ کر کے جا رہے ہو بھتیجے کے لوگ تو دور کی بات ہے بھتیجے بھانجے تو دور کی بات ہے کملی والے اتنا چہرہ چھپاؤں گی کہ سورج کی کرنیں بھی محتاج ہو جائے گی سورج کی کرنیں بھی میرے سے ترس جائے گی. وہی ہوا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی رحلت کے بعد گھر کے اندر بیٹھی تھی. ایک آدھ کی سہیلی آپ کو ملنے کے لیے آ گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل دیوار کے پاس ہو کر کے بیٹھی تھی. سہیلی کہنے لگی نہیں سہیلی کیا ہوا میں تیری بچپن کی سہیلی تیرے ساتھ گڑیاں پٹولے کھیلنے والی تیری سہیلی میرے سامنے ہو کر. اما عائشہ نے فرمایا سورج کو دیکھ پوری آب و تاب کی طرح میرے پہ برس رہا ہے. وہ کہنے لگی عائشہ کوئی غیر محرم نہیں یہ سورج ہے ادھر منہ کر ڈرتی ہوں ادھر منہ کروں گی. اچانک سورج پہ نظر پڑ گئی. اس وقت پتہ نہیں کتنی دنیا سورج کو دیکھ رہی ہے میں نہیں چاہتا ہوں میری نگاہ کے لوگوں کی نگاہ کے ساتھ میری نگاہ پاک عورت کی نگاہ سورج کے ساتھ مل جائے. عائشہ سورج ہی تو ہے کیوں نہیں دیکھتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ اس روزے والے سے جاتے وقت وعدہ کیا تھا تیرے بعد سورج اپنا چہرہ اتنا چھپاؤں گی کہ سورج کی کرنیں بھی دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جائے گی پریشان ہو جائے گی. یہ چہرہ باحفاظت قبر میں لے کے آؤں گی اس لیے اپنا چہرہ چھپا رہی ہوں. اور لوگوں اس ماں کا حلالی بیٹے ہو کے نعرہ لگا جاؤ کہتے کوئی نہ بولے ماں کا حلالی بیٹا بولے. اور لوگوں اس ماں کے حلالی بیٹے ایسی عورت گھر کے اندر لے کے آتے ہو جس کا کہتے ہیں مجھے اس کا برقع پسند نہیں دوستوں میں بٹھا کے کہتے ہو کیسی لگ رہی ہے. اما تصویر منگا میں اپنے یاروں کو دکھاؤں گا. انہوں نے ریڈ لائٹ دے دی انہوں نے ریڈ لائٹ جلا دی تو ٹھیک گرین جلا دی. اما ٹھیک ہے فیصلہ میرے دوست کریں گے اور جب تمہاری گھروں کے فیصلے تمہارے دوست کرنے لگ جائے تو اللہ کی عزت کی قسم تمہاری بستروں پہ رحمت نہیں آئے گی خدا کی لعنت آئے گی. اللہ عظمت قرآن زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد. پاکستان کو سدھارنے کے لیے کوٹندو سے جا رہے ہو اپنے گھر کا بیڑا غرق اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو. ایک گھنٹے کے لیے کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے اور کسی کی دعوت ولیمہ میں شادی ہاتھ میں چلے گئے. آتے پوچھتے ہو کہ کون گاہک آیا تھا کوئی آیا تو نہیں تھا کیا لے کے گیا.
کتنا لے کے گیا, کتنا سودا بیچا تھا. میں نظروں میں ساری دکان دیکھ لیتا ہوں. ہائے 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 میری بدنصیبی, جو نظروں میں ساری دکان دیکھ لیتا ہے. تجھے نظروں میں دکان تو سمجھ آئی, تجھے نظروں میں تیری اولاد ہی نظر نہیں آئی. تو نے اپنے بچے سے پوچھا, او میرے بیٹے تو کل کس دوست کے ساتھ بیٹھا تھا؟ او میرے بچے تو 8 گھنٹے کہاں رہا, کس کے پاس رہا؟ اے میری بچی ناراض نہ ہونا, ٹھیک ہے موبائل ایک ضرورت ہے, لیکن میری بچی میں 15 منٹ سے دیکھ رہا ہوں کون سی ایسی سہیلی ہے جس سے تو بات کر رہی ہے. بیوی سے پوچھو, او میری بیوی جان اگر گھر میں 2 گھنٹے آنے کے بعد تجھے میرے سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو میں کیسے مان جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری غیرت کو بچا لے گی؟ جو عورت اپنے شوہر کو کہے کہ بچہ نہ بھیجنا, بھائی دکان سے کہیں سے ہوٹل سے روٹی منگوا کے کھا لینا, او بھائیو ذرا بے فکر ہو کے نہ مرنا, سوچ سمجھ کے مرنا, اللہ سے اپنی بخشش کروا کے مرنا, گناہوں کی معافی کروا کے مرنا, بے فکر ہو کے موت کے گھاٹ نہ اتر جانا. جو عورت تمہیں تمہاری دکان پر 2 روٹیاں اور ساگن کی کٹوری نہیں بھیج سکتی, وہ تیرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے روکے تیرے لیے کیسے دعا کرے گی؟ ابھی ادھر سے مجھے آواز آئی کہ مولوی صاحب بندوں کے بارے میں بات کر کے ملے تاڑ ہے, ہماری بھی تو بات کر. میں نے کہا تمہاری بات کیا کروں, تم نے تو بولنے جو گئی چیز چھوڑا. میری بچی لباس مارکیٹ کے اندر وہ پسند کر کے آئی جو لباس نہیں بے حیائی کا لباس ہے. میری بچی نے سر سے دوپٹہ اتارا اور 500 روپے دے کے بیوٹی پارلر کے اندر بال بنوا کے آئی. اس نے کہا ابا کیسی لگ رہی ہو, ہاں کرے تو تھپسا, نہ کرے تو تھپسا, نہ کرے تو گھر ناراض ہو جائے گا, نہ ہاں کر دے تو گنبد خضرا کا مکی ناراض ہو جائے گا. کہاں مرے وہ بیچارہ؟ کون سا ایسا بچہ جو اپنے باپ کی بات مانتا ہے؟ ڈرتے تمہارے باپ. اور نوجوانوں تم یہ نہ سمجھو ابا بیمار ہے, وہ تو تیرے سے ڈر کے مر گیا, کہیں بچہ ہاتھ کر کے مزوری کر کے مجھے جواب نہ دے دے. میں تو غیرت مند گھرانے کا فرد ہوں, جس دن بچے نے یوں انگلی میری طرف کر دی میرا تو جیتے جی جنازہ نکل جائے گا. یہ عورت کہتی ہے مجھے اسلام نے کیا دیا؟ تجھے اسلام نے تیری پیدائش سے پہلے تجھے تیرا نوکر دیا. تو پیدا ہوئی تیرے باپ کو تیرا نوکر بنا دیا, پیمپر تیرے باپ کے ذمے, شہد تیرے باپ کے ذمے, چمچی تیرے باپ کے ذمے, اللہ اکبر, تیرے لوتڑے پوتڑے باپ کے ذمے, تیرے کپڑے باپ کے ذمے, تیری عید کی خوشیاں باپ کے ذمے, تیرے بچپن میں عید کی چوڑیاں تیرے باپ کے ذمے, تیرے ہاتھوں کی مہندی تیرے باپ کے ذمے, تعلیمی معیار تیرے باپ کے ذمے, تو نے روٹی مانگی تیرا باپ مہیا کر کے لایا, اللہ نے دی, تو نے سلیٹی مانگی تیرے باپ نے نہ کی. اس سے پوچھ تو صحیح, 10 روپے کا نوٹ لے کے جب دانتوں میں لے کے پھاڑ دیا کرتی تھی, ماں جھڑکا کرتی تھی, باپ دوسرا نوٹ نکال کے دے دیا کرتا تھا. اوے میری بچی تجھے احساس ہی نہ ہوا, تجھے کس نے کہہ دیا یہ 10 کا نوٹ ہے, یہ 4 مہینے کو ٹنڈو کے چوک میں جو 4 گھنٹے ریڈی لگا کے کھڑا تھا, قطرہ قطرہ خون کا نکلا تو 10 روپے کا نوٹ بن گیا. اللہ اکبر. آج باپ نے کہہ دیا بیٹے میری شوگر کی گولی ختم ہو رہی ہے لا دینا, تو باپ کو کہہ رہا ابا جان 2 گولی کھاتے ہو 1 گولی کر دو. بڑا ڈاکٹر کا بیڑا غرق ہو جس نے اتنی مہنگی آپ کو دوائی لکھ دی. ابا جان میری تنخواہ تو تیری دوائیوں کے اندر پوری ہو جاتی ہے. ابا نے کہا او ہو اب گولی کھانے کا وقت ہو گیا, اب دعا کر قبرستان جانے کا وقت شروع ہو گیا ہے. یا اللہ جب اولاد دوائیوں کے تانے دینے لگ جائے, الہ العالمین اس اولاد سے گھی والی روٹی کیوں بھی نہیں چھوڑ دی, اللہ اپنے خزانوں سے دے دے. بعض تو ایسے غیرت مند باپ ہے جو اپنے بیٹے سے اپنی ضروریات کا سوال ہی نہیں کرتے. آج کل میری تقریر کا گولڈ والوں موضوع بنا ہوا ہے. میں نے کہا لوگوں خدا تمہارے ماں باپ کو تمہارے سروں میں سلامت رکھے. اگر ان کے جنازے اٹھ جائیں اللہ نہ کرے, جانا تو سب نے بھی ہے, اور میرے عزیزو ہم بھی معلوم ہو گئے. صاحب تمہارے سامنے بیٹھا ہے, یقین جانو ان کے پیار کی چادریں بھی دنیا سے چلی گئی. اللہ ماں جان کو سلامت رکھے, اللہ پاک ان کی زندگی برکت عطا فرمائے. پتہ نہیں کون کون ماں باپ سے محروم ہو گیا, لیکن میرے عزیزو یقین جانو بدنصیبی ہے. میرے عزیزو جن کے ماں باپ مر گئے, اللہ نے مال میں سربت میں بہت ترقی عطا فرمائی, کاروبار کی کمی نہیں. عرض کرتا ہوں روزانہ نہیں, عرض کرتا ہوں ہفتے بعد نہیں, عرض کرتا ہوں 15 بعد نہیں, 1 مہینے کے بعد سارے بہن بھائیوں کو بلا لیا کرو,
بڑا بھائی بلا لے، بڑی بہن بلا لے، اور بھائی نہ گوشت پکا 2 کلو آلو مٹر پکا لے، اور میرے عزیزوں نہ گوشت کی پلاؤ بنا، مٹر والے چاول بنا لے، اور جب دسترخوان پہ بہن بھائیوں کو بٹھائے اور کھانا رکھے، اٹھ کے کھڑا ہو کے کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں کھانے کے لیے نہیں بلایا، بہن کو کہے مجھے اپنی یاد آ رہی تھی، تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تجھے بلایا، بھائی کو یاد کر، بھائی کو کہ مجھے ابا یاد کر رہا تھا، میرے چہرہ تجھے دیکھنے کے لیے بلایا، اور میرے بھائیوں روٹی کھاؤ یا نہ کھاؤ اپنا چہرہ تو دکھا کے جایا کرو، اے میری بہن کبھی کبھی گھر میں آ کے ہمارے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چلی جایا کر، ہم سمجھیں گے بہن نہیں آئی ماں دروازے پر آئی، اور میرے بھائیا کبھی کبھی آ کے دروازے پہ پوچھ لیا کر کیا حال ہے، ہم سمجھیں گے بھائی دروازے پر نہیں آیا ہمارا باپ دروازے پہ آیا ہے۔ یہ کون کہتی ہے ہمیں معاشرے میں ترقی چاہیے جو عید قربا کا گوشت اپنے بھائی کے گھر کی بیچتی؟ یہ کون کہتی ہے ہمارے ساتھ جنت ہے جو قوم اپنے بھائی کی میت کی خبر سن کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے نہیں آتی؟ بھائی نے بہن سے بیٹی کا رشتہ بھتیجی کا رشتہ مانگا، اس نے کہہ دیا بھائی تیرے بہنوئی نے اپنے خاندان میں کرنا ہے، اسی بات کو لے کے ناراضگی کے پہاڑ باندھ دیے، اپنے گھر میں خوشیاں کر رہا ہے، بچوں کے عقیقے کر رہا ہے، بچوں کی شادیاں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے یہ بھائی اتنا بے غیرت ہو گیا، اپنے بچوں کے سامنے خالہ کے پھپھی کے گلے کر کے کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنی پھپھی کو بلایا تو میں تیری برات چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور لوگوں جب بھائی بہنوں کی عزتوں کے جنازے لگانے لگ جائے تو میرے عزیزوں پھپھیوں اور خالوں کا پیار دنیا کے اندر تمہیں کون سکھائے گا؟ غزوہ بدر ہوا، مسلمان میرے عزیزوں مکے کے کافروں کو قیدی کر کے جب میرے عزیزوں مسجد نبوی کے باہر لا کے باندھ دیا گیا، سرکار مدینہ روز المسیح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کے وقت تشریف لائے، مسجد نبوی کے دروازے پر تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہ میرے داد کے ہیں، یہ میرے چاچے ہیں، یہ میرے چاچے کی اولاد ہے، صحابہ اکرام کو دیکھا دانتوں کو دبا رہے ہیں، تلواریں نکال رہے ہیں، مکے دکھا رہے ہیں، اپنا جوش دکھا رہے ہیں۔ رحمت والے نبی نے ان مکے کے قیدیوں سے پوچھا، بدر کے قیدیوں سے پوچھا اوہ کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں؟ ایک نے یوں کر کے سر اٹھایا، کہنے لگا وہ جو تیرا بلال ہے، وہ جو تیرا بلال ہے، وہ جو تیرا بلال ہے آج وہی ہمارے سے سنبھالنا نہیں جا رہا۔ انہوں نے فرمایا کیا؟ کہ 10 دفعہ مسجد میں آیا گیا ہے، اس نے 10 دفعہ تلوار کو نکالا دکھایا، ہمیں تو اس نے ڈرا ڈرا کے 1/2 کلو خون خوش کر دیا۔ ہمیں بلال نے کیا کہا؟ کہتا ہی نہیں کہا جا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال ذرا اندر تو آ، اندر لے گئے، اب بلال کو کہتا اور میرے قریب آ جا، اور قریب آ گئے، اور قریب آ جا، ذرا باہوں پہ باہیں ڈال، سینے سے سینہ لگا، بلال کو سینے سے لگا کے دبایا اور بلال کے سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرا، فرمایا بلال تو ڈرا رہا تھا؟ کہ قبلی والے میں کیوں نہ ڈراؤں، میرا کرتا تو اٹھا کے دیکھو ابھی تک میرے زخموں پہ کھوٹی کوئی نہیں آیا، قبلی والے میری تو ہڈیوں بھی پوری کوئی نہیں۔ اللہ یوں نکا جا جا کے برچھے بات، یوں نکا تلوار مار کے سر خلیرہ کر دینا، سینے سے لگایا، بلال کے سر میں ہاتھ پھیر کے کہہ رہے او بلال اگر تو بدلے لینے لگ گیا تو میرے بارے میں دنیا کو کون بتائے گا؟ محمد معاف، محمد ظلم کر دے نہیں آیا، بدلے لینے نہیں آیا بلکہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ از بلال کہتے میری چیخ نکلی، میرے نے آپ کے ساتھ سلوار حضور کی قدموں میں رکھی، لوٹ کے کھڑا ہو گیا، میرے کہ قبلی والے بتا کس سے جا کے پٹ گیا ہوں؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی، بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کہا جی فرماؤ کس سے پٹ گیا ہوں؟ حضور نے فرمایا میرا بلال اب پٹنے کے وقت ختم ہو گئے، اب جو میں نے تمہیں سکھایا اب وہ امت پر ظاہر کرنے کا وقت شروع ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جا دیکھ کس کس کے گھر کے اندر چولہا جلا۔ یا رسول اللہ کچھ گھروں میں چولہا جلا ہے، باہر آئے۔ فرمایا فارس والو، روم والو، بدر والو، مکے والو، حبشے والو، سارے کے سارے میرے پاس آؤ، چاروں طرف آگے ایسے جیسے چاند ستاروں کے جھلمٹ کے اندر ہو۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرا داد کا باہر بیٹھا ہے، میرے ابے کے خاندان کے باہر بیٹھے، یہ وہ تھے جو بدر کے اندر آئے تلواریں لے کر، یہ وہ تھے جنہوں نے صحابہ کو تلواریں مار کے زخمی کیا۔ وہ فرمانے میرے داد کا بیٹھا ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ
جمل کا شہزادہ جب قید ہو کے مدینے میں آئے انہوں نے بڑا مسجد نبی کے ساتھ دروازوں کے ساتھ سمامہ کیا ہے بھوک لگ رہی ہے میں تو نہیں بولتا لیکن میرے عزیزوں محاورات ہی بول رہے چل چل اپنا کام کر حضور نے چل چل اپنا کام کر واہ ربیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا اپنے پر آئے کا غم کھانے والا اوے زد چراغ زلخ زیبا لے کر تلاش کرو تمہیں ایسے اخلاق جیسے رحمت والے نبی کو اللہ نے دیے کئی نظر نہیں آئیں گے گھر گئے فرمایا عائشہ میرا مہمان آیا ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے میرے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندا اپنے ہاتھ سے چولہے میں لکڑیاں جلائی 7 روٹیاں میرے پکائی رحمت والا نبی کڑوی برتن لے کے بکریوں کے باڑے میں چلے گئے میں دیکھ لی تھی اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال رہے ہیں ایک ہاتھ میں دودھ کا گڑوا ایک ہاتھ میں روٹیوں کا جگہ سمامہ کافی رضا کے رکھ دیا سمامہ میری عائشہ نے روٹی پکائی ہے میں اپنے ہاتھوں سے دودھ دو کے لایا ہوں وہ کیا کہنے لگا سنو وہ کہنے لگا جب تک تو یہاں سے اٹھ کے اپنا چہرہ غائب نہیں کرے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گا حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں صحابہ کی تلواریں نکل گئی محمد عربی اشارہ تو کیجئے اس کا خون سور سے تیرے پیر دھو دے آپ نے فرمایا نہیں اٹھ کے چلے گئے صدور کے پیچھے سے دیکھ رہے کہ روٹی کھائی کہ نہیں کھائی جب روٹی کھا لی آپ برتن اٹھا کے لائے فرمایا ایسے برتنوں کو دھو دے اور اگلے وقت کا کھانا تیار کر جب روٹی پک جائے مجھے آواز دینا یہاں بلال کو نہیں بلاؤں گا میں محمد اس کی خود نوکری کرنے آؤں گا 3 دن تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمامہ قید رہے 4تھے دن رحمت دو عالم نے فرمایا مصلی پہ بیٹھے دور سے دیکھ رہے اکھیاں برسنے لگی دل دھڑکنے لگا سر نیچے ہو گیا ہاتھ اٹھا کر اللہ جو میرے ذمہ کام تھا میں نے کر دیا یا اللہ اسے جانے نہ دینا یا اللہ اسے جہنم سے بچا لے پھر آپ نے صحابہ سمامہ کی رسیاں کھول دو جانے لگی سمامہ کہتے ہیں میں بہت برا بولا کہہ کے میں مسجد سے نکلا جو میرے منہ میں آئے میں نے کہہ دیا جب میں مدینے کی حد پار کرنے لگا میں نے کہا او سمامہ یہ خاندانی لوگوں کی علامت تو نہیں جس کا کھاتے اس کا گیت گاتے تھالی میں 6 سو نکل کے آتے کبھی گڈوی لے کے آنا کبھی چگیر لے کے آنا میرا گالیاں دینا اس کا مسکرا کے جواب دینا یہ سارا منظر جب میرے آنکھوں کے سامنے آیا میں نے کہا سمامہ چھٹ دے یہ کوئی بادشاہ نہیں باقی اللہ کا نبی ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بنے گا آپ کی نگاہ مسجد نبی کے دروازے پر آپ نے فرمایا آئے گا آئے مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ پیار کی پی کے تُنے پیروں میں ڈال دی تُنے پیار کی بیڑیاں تُنے پیروں میں ڈال دی ایسا آج تُنے دسترخوان لگایا اللہ اکبر روٹی پیٹ میں جاتی رہی تیری محبت میرے سینے میں آتی رہی رحمت والے نبی ذرا اپنا ہاتھ کرنا اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ کیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ او لوگوں میں دسمبر کے اندر میرے عزیزوں میں بدیل سے آگے میرے عزیزوں ایک جگہ گیا ایک میرے عزیزوں ہندو بکیش تھا ایک قبیل تھا ان کو لے کے آئے کہ مولانا صاحب یہ اسلام کی حقانیت کو بڑا احترام سے مانتے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھتے آپ ان سے بات کرو کیا پتہ تیرے قدم برکت والے لگ جائیں میں نے انہیں پاس بٹھایا علماء اکرام کمرے سے چلے گئے میں نے کہا بیٹے تیرا نام کیا کہنے لگا قبیل میں نے کہا تیرا نام کیا کہنے لگا بکیش میں نے کہا اسلام کو سمجھے کہاں میں نے کہا یا اللہ میں فقیر سے آدمی میں تو لوگوں کی تقریر سن کے آگے تقریر کرنے والا مولوی الہی میں نے کیا سمجھاؤں بس میں نے حضرت زنیرہ کا قصہ شروع کر دیا اما زنیرہ کی آنکھیں کیسے نکالی جب میں نے پورا قصہ شروع کیا 3-4 منٹ کے اندر میں نے دیکھا موٹے موٹے آنسو یہاں تک آ گئے ساتھ ہی میں نے اما سمیہ کا قصہ شروع کر دیا میرے حضرت سمیہ کا قصہ جب مکمل کیا تو دیکھا 4-5 آنسو اور ناک بھی بہنے لگ گئی میں نے کہا اللہ لگتا ہے زلزبیل زرخز ہوئی اللہ ڈال دے دانا اور آج اللہ ان کو ہدایت کے رستے پہ ڈال دے میرے جناب بلال کا ایک واقعہ شروع کیا مولی رضوان صاحب کہنے لگے مسجد اقصی کے ساتھ مدرسہ کی جگہ بھی نہیں بنانا ہے میرے میں دل بھی آئی میں نے کہا مدرسہ بلال حبشی رکھ دو اب میں بتاتا ہوں جہاں جہاں واقعہ سناتا ہوں مدرسہ بلال حبشی کی بنیاد ڈال کے آتا ہوں میں حضرت بلال کا قصہ شروع کیا میں نے کہا رحمت دو عالم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے اچانک شور کی آواز آئی حضور اٹھے پردہ ہٹایا جھانک کے دیکھا 2 نوجوانوں نے بلال کے ہاتھ باندھے ہوئے 2 نے پیر باندھے ہوئے اور بلال کو ادھر ادھر گھسیٹ رہے اور پاس میں سینے پہ چٹان رکھی کہ گھسیٹتے ہوئے بلال کی چمڑی ادھر جائے حضور نے غور سے دیکھا کبھی بلال کی چمڑی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے حضور سے راہ نہ گیا آپ نے فرمایا بلال اللہ تیرے پہ
رحم کرے. آج بلال نے یوں دیکھا, بلال کی تو آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرہ مبارک بلال کا سارا آنسو سے تکلیف کی وجہ سے تر تھا. آج بلال نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج بلال نے اپنی آستینوں سے یوں کر کے آنسو کو صاف کیا اور یوں گردن اٹھائی. اللہ اکبر میرے عزیزو, چٹان سینے کے اوپر عباس لڑکے میرے عزیزو آپ کے پیروں کے اوپر یوں کر کے سر اٹھایا. کہا جی کیوں باہر آ گئے, آپ کو اپنے بلال پہ یقین کوئی نہیں. قسم ہے اس رب کی جس نے بلال کی زبان پہ حق جاری کیا, جب تک تیرا بلال زندہ محمد تیری پکڑی کی طرف انگلی کوئی اٹھنے نہیں دے گا. اللہ اکبر میرے عزیزو, جب یہ میرے قصہ شروع کیا وہ بکیش کو اٹھا, اس نے یوں کر کے میری تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا چپ کر جا, میرا کلیجہ پھٹ گیا. میرے کہا بھی کسی کی چیز کی دیر ہے. کہنے لگے پڑھا کیا پڑھاتا ہے؟ میں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا بیٹے تیرا نام کیا رکھوں؟ کہ تو نے بلال کہہ کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, میرا نام محمد بلال رکھ دے. پرسوں بھی اس کا فون آیا تھا, اللہ ہوا کہ ایک مہینہ پہلے بھی فون آیا تھا. کہنے لگا مولوی جی جب سے کلمہ پڑھا زندگی کے مزے ہی بڑے آ رہے ہیں. کل مجھے کہہ رہا تھا پرسوں میرا آپ سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے, کب آؤ گے؟ میں آپ کا بات تو چنوں گا. آپ نے گناہی کے گڑوں سے نکال کر مجھے ہدایت کے رسمت کے اوپر ڈال دیا. او گور دندو والو, مقام غیرت ہے وہ ہندو کو تو بلال پسند ہے. آج میری ماں کی گھر والیوں کی گود میں بچہ ہے, کہتے اس کا نام انڈیا کے اکتر کے نام پہ رکھو. اب کہتے بلال رکھو, کہتے پرانا نام ہو گیا اور تیری کھاتے میں پرانا نام ہے. جا جا کے کافروں کے سینے میں دیکھ, عمر بھی آج زندہ ہے, محمد کا بلال بھی آج زندہ ہے. صبح آئے کلمہ پڑھا, جاتے ہوئے کیا گئے قبلی والے آج کے بعد حکم تیرا چلے گا. پہنچے یمن کے اندر, لکھا مکے والوں کو خط, اور نے کہا اے لوگو اب تمہیں گندم پیسوں پوری مدینے مکے میں جو گندم جاتی تھی سمامہ کے پاس, اور نے کہا اے لوگو اور تانو گندم میں تھوڑی ملی, گندم تمہیں محمد کے قدموں سے ملے گی, آرڈر وہاں سے ہوگا. جب مکے پاک کے اندر وہ لوگوں کافروں کے گھر کے اندر فاقے پڑ گئے, پتہ لگا سمامہ بھی مسلمان ہو گیا, صحابی بن گیا. ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک, اور کچھ صحابہ میرے عزیز بعد میں مسلمان ہوئے. مکے کے صدا انہوں نے کہا رسول اللہ کو خط لکھو, اگر خط پہ کام نہ بنا تو ہم جائیں گے, ہاتھ جوڑ کے آئیں گے, دشمنی اپنی جگہ ساڑھے چلے تھے نہ بند کر. اللہ اکبر, یہ مکے کے سرداروں کا, نبی کے دادکوں کا خط جب مکہ مدینے میں پہنچا, قاصد آیا, کہاں سے آئے؟ پیغمبر تیرے دادکوں سے آئے. کیا لے کے آئے؟ خط لے کے آئے. آپ نے فرمایا بلال ذرا ادھر آ, معاویہ کو بلا, عمر کو بلا. پڑھے لکھے صحابہ, فرمایا خط پڑھ کے سنانا. کیا لکھا تھا؟ محمد اب جیسے بھی ہے تو تیرے داد کے, کیا ہمارا پوتا ہمارے گھر کے چولہے بند کر دے گا, ہمارے بچوں کو بھوکا رلائے گا. بس یہ سننا تھا. ٹپ ٹپ آنسو داڑھی پہ گرنے لگے. فرمایا بلال اس کے ہاتھ سے خط لینا. اللہ اکبر, خط لیا, وہی بیٹھے بیٹھے خط اپنے سر کے اوپر رکھا اور مسجد کے کونے میں چلے گئے. پھر روئے, پھر خط کو چوما, پھر ممبر پر آیا. فرمایا میرے یارو میرے دادکوں سے خط آیا ہے, میرے یارو میرے دادکوں سے. واہ محمد جو امت باپ دادے کا پیار دے کے گیا, واہ نبی جو باپ دادے کا پیار دے کے گیا, جو بہن بھائیوں کا پیار دے کے گیا, جو روتے ہوئے کو منانے کا طریقہ بتلا کے گیا, جو روتے ہوئے کو ہنسانے کا طریقہ بتلا کے گیا, جو بچھڑے ہوئے کو ملانے کا طریقہ بتلا کے گیا. آجا دیکھ تیری امت کہاں جا رہی ہے, آجا دیکھ تیری امت کس راستے پہ چل پڑی, اس راستے پہ چل پڑی. پیسے کی چمک نے خدا بھی بھلا دیا, مصطفیٰ بھی بھلا دیا ہے. پیسے کی چمک نے رشتہ داری کو, اوے میرے دوستو یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے. میرے دادے کو بھی بے وفائی دھکا دے کے قبر میں پھینک کے چلا گیا, میرے ابے کو بھی دھکا دے کے چلا گیا. یقین جانو مجھے بھی دھکا دے کے جائے گا. کبھی کبھی پیسے پہ بھروسہ نہ کرنا. اور لوگوں اگر پیسے پہ محبت ملتی تو بھائی بھائی کے اندر نفرت کی آگ نہ جلتی, ماں بیٹے کے اندر نفرت کی آگ نہ جلتی. اور لوگوں اگر چاہتے ہو تمہارے گھر جنت بن جائے تو یہ دنیا کے پیسے نیچے نہیں بڑھیں گے, کملی والے کی مبارک زندگی کو بڑھانے سے بڑھیں گے. آج نیت کر لو, مریں گے جیئیں گے, ہر حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں گے. خط لکھو صحابہ کو کہ جیسے بھی ہے میرے داد کے ہیں, کوئی بات نہیں, چلو ہمارے پہ کریں. واہ میرا نبی رحمت بلال, جی آمینہ کے لال, اگر تو یہ بدلے لینے لگ گیا تو کون جا کے بدلائے گا کہ رحمت للعالمین کے سینے سے سراب ہو گیا ہے. بلال اٹھے, مدینے والوں سارے آ جاؤ, میرے بھائیوں سارے آ جاؤ.
وہ بھی آ گئے جنہوں نے 200 درہم کے کپڑے پہنے تھے، وہ بھی آ گئے جو جانور کی کھال پہن کے آ گئے۔ تیری بھی کھڑے فرمانی تیرا چگا تیرا چولا کہاں گیا، تیرا پجامہ کہاں گیا؟ کہ یا رسول اللہ 6 دن ہو گئے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا، اور حالت یہ ہوگی میں جانور کی کھال پہن کے آیا، مجھے یہی نہیں پتا جانور حلال کا یہ کھال حلال جانور کی حرام کی کھال میں سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ لوگوں جب بیٹی تھی اس وقت کپڑوں کے پیور لگے ہوئے تھے، پیر کا جوتا بھی ٹوٹا پڑا تھا، جب بیٹی تھی تو آ کے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ نہ بکا نہ دکان، اور اے علی تیرے سینے کے اندر وہ ایمان ہے جس ایمان پر آسمان کے فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں۔ رحمت والے نبی نے بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دی، بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، اور سنو آپ نے فرمایا بلال سب کو اکٹھا کر کے لا، آپ نے فرمایا او میرے یارو میرے رشتے دار باہر بیٹھے ہیں، بتاؤ انہیں کون مہمان نوازی کرے گا، کون لے کے جائے گا؟ ایک کھڑا جی میں لے کے، دوسرا جی میں لے کے، تیسرا جی میں لے کے۔ بلال نے کانٹ میں کہا یا رسول اللہ پتہ یہ کون کھڑے ہو رہے کہاں؟ کہا 4 دن ہو گئے جن کے گھر میں چولہا ہی کوئی نہیں جلا۔ ہر مہمان ہر میزبان مہمان کو لے گیا، ایک قیدی بچا ایک میزبان بچا۔ حضور نے فرمایا کونے میں بیٹھے سب اب جی کہا جی یا رسول اللہ کہا میرا مہمان بچا ہے، اٹھ کے کھڑا ہوا، جو ہاتھوں کے سہارے سے دیوار کی دیکھ سے کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بلال نے کہا بھی کہا یا رسول اللہ 5واں دن ہے اس کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلا، بچے بھوک سے تڑپ رہے، ہاں جی کچھ ہے گھر میں؟ کہ اللہ کی بڑی سوچ ہے، شکر ہے شکر ہے، اسے کہاں سے کھلائے گا؟ اللہ کے خزانوں سے۔ اچھا اللہ کے دیوی سے لے جا۔ یہ تو وہی جا رہا تھا جس کی بیوی نے کہا تھا خدا کے واسطے 4 کھجورے کے دانے لے کے آ جانا ورنہ میرے اندر کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں رہے گی۔ بلال نے آواز دی ادھر تو آ، انہیں نہیں بتاتا مجھے ہی بتا دے کیا بات ہے؟ رسول اللہ کو کھل کے بات کیوں نہیں کرتا کہ وہ کملی والے کہاں، وہ میزبان کہاں، اس کے مہمان میں سے کافی کیوں نہ ہو؟ اگر میں اسے بتا دوں ہم تو پہلے مرے پڑے تو خدا ناراض نہ ہو جائے کہ اپنے گھر کی باتیں لوگوں کے آگے کر کے مجھے پھر شان پہ کبھی لا رہا ہے۔ اور دوستو اپنے گھر کی پریشانی ظاہر نہ کیا کرو، جتنی پریشانی ظاہر کریں گے اللہ اتنے زاویوں سے ذلیل کرے گا، اور جتنی پریشانی چھپا کے اللہ کے آگے روئیں گے اللہ اتنے زاویوں سے عزت عطا فرمائے گا۔ اب میرا عزیز و بلال حبشی اچھا تو لے کے جائے گا، گھر گیا مہمان سے کہنے لگا جی ایک بات سننا، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ مہمان سے کہنے لگا جی بات سننا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ جی آپ یہاں کھڑے ہو، ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم غیرے کو گھر نہیں لے کے جاتے کہ ہماری بچیوں کی چہرے پہ ان کی نظر پڑ جائے، یا تو تعارف کراتے میں تجھے آج اپنی بہن کی ہاتھ کی چائے پلاؤں انشاءاللہ، پھر تو ہوٹلوں کی چائے بھول جائے گا۔ اللہ اکبر، جس دن بہنوں نے بھائیوں کے یاروں کو چائے پلانی شروع کی، خدا کی قسم نہ باپ کی عزت بچی نہ بہنوں کی عزت بچی، سب کچھ لوٹ کے لے گئے چائے کی پیالی کے لیے۔ کہاں چلی گئی غیرت؟ دوست کو کہتا ہے بہن بیمار ہے، مجھے تو دکان سے فرصت دی، جا اسے موٹر سائیکل پہ دوائی دلوا کے لے آ۔ دوستو انسانیت نہیں، مسلمانیت تو دور کی انسانیت ہی کوئی نہیں ہے۔ گھر گئے بیوی سے کہنے لگے مجھے جھڑکنا ہے جھڑک لے، کونے میں لے گیا جو کچھ مجھے کہنا کہہ لے، اونچی آواز سے بات نہ کرنا، رسول اللہ کا مہمان شرمندہ ہو جائے گا، کہے گا ایسے ہوتے ہیں مکے مدینے والے مہمان۔ ہم نے تو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا سب کوئی میں کہ مہمان لے گئے، میرے دل میں بھی مہمان آئے لے گئے۔ نے کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں تو کون سا گھر کے اندر بکرے کا گوشت دے کے گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آج مجھے دوپہر بڑا بھوک نے تڑپایا تھا، آٹے کے ڈبے میں گھس گئی، میں نے اپنی انگلیوں سے پکونے میں مار مار کے اتنا سا آٹا نکال کے اتنا سا پیڑا بنایا، اللہ اکبر، اتنی سی چپاتی بنی، کریوں کر کے اس کو 2 ٹکڑوں میں کر لیا۔ کہا کیوں؟ کہا آدھی تیرے لیے رکھی آدھی اپنے لیے رکھی۔ کہا چل میں تو آگے کھاتا، تو نے کیوں نہ کھائی؟ کہنے لگی غیرت مند گھرانے کی بیٹی ہوں، باپ نے رخصت کرتے وقت سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا اپنے گھر والے سے قدم آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، وہ کھائے تو کھائے گا، وہ سوئے تو سوئیو، وہ روئے تو روئیو، وہ ہنسے تو ہنسو، یہ میرے عزیزوں مردوں کے ساتھ بچاتا ہے۔ اور میری بچی تو بڑی غیرت والے گھرانے کی بچی ہے، تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں ٹول پلازے کی پرچے کاٹوں گی؟ تجھے کس نے کہہ دیا میں پولیو کے خطرے پلاؤں گی، مردم شماری کے میں نام دروازوں پہ لکھوں گی؟
یہ بن کے سادہ بسادہ ہے. میں تجھے بتاؤں سادہ بسادہ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور میرے گھر والے ریڈی لگا لگا کے تیرے ہاتھوں کی کھال پھٹ گئی. میرے گرمی کے کپڑوں کی فکر نہ کر, میں تجھے گرمی کے سردی کے کپڑے گرمی میں پہن کے دکھاؤں گی. یہ سادہ بسادہ ہے. اور میرے گھر والے بے فکر ہو کے باہر چلا جا. تیرے باپ کو باپ سمجھوں گی, تیری ماں کو ماں سمجھوں گی, تیری بہن کو بھائی سمجھوں گی, تیری بھائی کو ماں جایا سمجھوں گی. غیرت بھی بچاؤں گی, پردہ بھی بچاؤں گی, تیرے گھر کو جنت نظیر بناؤں گی. اللہ اگر بیٹی تیری برکت تیرے برکت سے دے دے گا تو اللہ یہ بیٹی دے گا. تو باہر کی حلال کمائی کما کے لا, انشاءاللہ یہ تیری بیٹی کو ایسا سندر بناؤں گی. دنیا والے دیکھیں گے یہ عبدالکریم کی بیٹی نظر نہیں آئے گی بلکہ رابعہ بصریہ نظر آئے گی. تو بیٹا گود میں اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے تیرے ذریعے سے بیٹا آئے گا. میں تربیت کر کے عبدالقادر جیلانی بناؤں گی. تجھے پتہ ہے تو میری فکر نہ کیا کر. میں تو روز اور دعا کرتی ہوں اللہ میری زندگی کی خوشی سے دے دے, میری زندگی کی سانسیں سے دے دے, میری عمر بھی سے دے دے. اور میرے گھر والے میں تو کہتی ہوں اللہ تیری زندگی میں مجھے اٹھا لے, تیرے کندھے پر میں اپنی کمرے جنازے والی چرپائی کو لے کے جاؤں گی. اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے میری موجودگی میں تیرا جنازہ اٹھ گیا تو ایسا رو کے دکھاؤں گی. تیرے جنازے کی پھولوں کی چادر کیا کیا کرے گی جو میرے آنسو کام کر جائیں گے. اور بے فکر ہو کے قبر کے اندر لیٹ جانا. تیرے جانے کے بعد تیرا گھر بھی بچاؤں گی, تیرے بچے بھی بچاؤں گی, تیری غیرت بھی بچاؤں گی. پہلے تو جائے گا لیکن غیرت کا لبادہ اوڑھ کے میں تیرے سے بعد میں قبر میں آؤں گی. اللہ اس میری غیرت کو قبول کرے گا. جنت کے دروازے پہ تو آئے گا, میں کھڑی ہو کے تجھے پہلے استقبال کر کے دکھاؤں گی. یہ سادہ بسادہ ہے. یہ سادہ بسادہ تھوڑی ہے کہ وہ تجھے اسپتال میں پہنچاؤں گی. یہ سادہ بسادہ تھوڑی ہے تیرے ماں باپ کے لیے کالے علم کے تمیز لے کے آؤں گی. یہ سادہ بسادہ تھوڑی ہے تیرے بچے پیدا میں کروں گی اور تربیت کے لیے میں کسی محلے کے اندر بھیج دوں گی. اسے سادہ بسادہ نہیں کہتے, اسے بے ضمیری میرے بچوں کہتے ہیں, میری بیٹیوں کہتے ہیں. اللہ کے واسطے تم کل ماں باپ کی بچیاں قرآن کے سائے میں تم سسرال کے اندر آئی ہو, ایسی زندگی گزار کے جا. لوگ تجھے دیکھ کے تیرے ماں باپ کو دعائیں دینے لگ جائیں, لوگ تجھے دیکھ کے تیرے باپ کی داڑھی کا حیا کرنے لگ جائیں, تیری ماں کی غیرت کا حیا کرنے لگ جائیں. تو اپنے بہن بھائیوں کے رشتوں کی رکاوٹ نہ بن بلکہ سسرال کے اندر ایسی حور پری بن کے دکھا. دنیا کے اسی کی بہن لے کے آنی ہے, اسی کے بھائی سے بچے کی شادی کرنی ہے. یہ سادہ بسادہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں باہر لے گیا, گھر والی کہنے لگی روٹی بچا کے رکھی ہے, میں نے نہیں کھائی جب تک تجھے کھاتا نہیں دیکھو گی. کہا لگتا ہے پھر ہمارے مقدر میں روٹی کوئی نہیں. وہ چپاتی اٹھائی, اٹھا کے دسترخوان پہ لا کے رکھی. آئیے تشریف لائی, آ گئے, روٹی کا ٹکڑا توڑا, کھاتے کیوں نہیں, ذائقہ نہیں اچھا, موٹی بن گئی. اور کہا بات یہ نہیں, مکے کی ساری چیز بھول گئے. تم تو بڑے مہمان نواز لوگ تھے. جب تمہارے دسترخوان پہ کوئی مہمان آتا تھا تو پہلے روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کہتے پڑھو جی بسم اللہ, آج کیوں نہیں توڑتا. میں نہیں کہتا تو ساتھ کھا. اب کیا کہیں بھائی جان, ناراض تو نہیں ہوگے, ناراض تو نہیں ہوگے, دیکھ لو رسول اللہ سے شکایت تو نہیں کرو گے. نہیں. کہنے لگا بھائی شیب ابی طالب کی گاٹی یاد ہے نا. اوہو, اس نے کہا یاد ہے. کہ جب ہمارے رشتہ دار پانی کے مشکیزیں لاتے تھے تو نیزے سے تیر مار مار کے تمہیں پھاڑا کرتے تھے. ہمارے گھر سے پکی روٹی آیا کرتی تھی تو وہ روٹی لے کے مدینے کی جانوروں کو ڈالتے تھے, ہمیں ترسایا کرتے تھے. اللہ کا پیغمبر جب شام میں ہمارے پاس سے گزرتا اور پوچھتا کچھ کھایا ہے, ہم کہتے نہیں تو 2-4 پتے جھولی میں ڈال کے چلے جاتے ہیں, ان سے گزارا کرو. 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تم نے ہمیں اتنے پتے چبائے کہ ہماری روٹی کھانے کی عادت ہی ختم ہو گئی. اس نے ٹھوڑی اوپر کی, اس نے کہا انسان ہو, کہا پتے چباتے ہو, کہا کے دکھائے گا, کبھی دکھاتا ہوں. باہر گیا, دروازے کے پاس جھاڑیاں سی تھی, 3-4 پتے تار کے لایا, نوکیلے پتھر تھے, دھاری دار تھے. کہنے لگا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. پتوں کو یوں کر کے بروڑا اور یوں کر کے منہ میں ڈالا. ایک پتھر نوکیلا تھا, یہاں لگا, یہ کہال کو گلے کو میرا جو چیر تھا وہ ادھر کو نکل گیا. اپنا یوں کر کے اس کو چھپایا, ادھر منہ کر لیا. اس نے روٹی کھانے والے نے مکے سے جو قیدی ہو کے آیا تھا انہیں روٹی کا ٹکڑا چھوڑا اور یوں کر کے کہا یہ کیا ہوا. اللہ اکبر, تم کتنے عظیم لوگ ہو, ہم تو دھوکے نہیں رہے, ہم نے تمہیں دھکے دیے, ہمیں تو چاہیے تھا تمہیں اپنے سر پر بٹھاتے. اتنے عظیم لوگ ہو, پہلے مجھے اتنا بتاؤ. اگر تو روٹی کھا,
کہا پہلے اتنا بتا یہ تیری تربیت کرنے والا کون ہے، پہلے اتنا بتا یہ کون ہے جس نے تربیت کی کہ اپنے گھر والی کے ہاتھوں کی روٹی دشمنوں کو کھلا رہا ہے اور خود درختوں کے پتے چبا رہا ہے، روٹی کا ڈگیر پرے جو دھکیل دیا، نبی کے صحابی کو گلے سے لگا کے چیخے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا روٹی بعد میں کھلا، پہلے اس ہادی کے پاس لے جا جس نے دسترخوان پر بیٹھا کر دشمنوں کو رجانے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ اکبر، قدم اٹھایا، کہنے لگا پتہ نہیں وہاں تک جانے میں زندگی میں وفائی نہ کر جائے، پتہ نہیں پہنچ سکوں نہ پہنچ سکوں، روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے تیرے محمد کا لائے ہوا تجھے کلمہ پڑھ کے سناؤں گا۔ او لوگوں، آج پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کا کفر تیرے میرے گھر کے اندر وہ اخلاق تلاش کر رہا ہے، پوری دنیا کا کفر تیرے میرے گھر کے اندر وہ دسترخوان تلاش کر رہا ہے۔ پتہ ہے میرے عزیزو، آخری بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی سپر پاور، پوری دنیا کی سپر پاور آپ سے میرے سے سوال کر رہی ہے، وہ کہتی ہے قاتی نظام ہمارے پاس، تیل کی تیل ہمارے پاس، ٹیکنالوجی ہمارے پاس، اسلحے کی فیکٹری ہمارے پاس، لوہے کی کاندے ہمارے پاس، لوہے کی کاندے ہمارے پاس، سونے کی کاندے ہمارے پاس، ہمارے گیس کے ذخائر ہمارے پاس، اور تمہارے پاس ایک جھوپڑی کوئی نہیں، بارش ہے چھت دبکنے لگ جاتی ہے، طوفان آئے دیواریں گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، ہمارے پاس بل پروف اور واٹر پروف مکان ہمارے پاس ہے، مکروف ہمارے پاس مکان ہے، ہمارا ایک ایک بیڈ روم سلیپنگ روم ایک ایک $1,00,000 کا بنا ہوا ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بڑے پریشان ہیں اس ایک ایک $1,00,000 والے بیڈ روم کے اندر، جب تک ڈپریشن کی گولی نہ کھائے ہمیں نیند نہیں آتی، اور کوٹ ادو کے اندر ریڈی لگانے والے سے ہم پریشان ہیں، جلیبی بلغم بنانے والے سے اور روٹی پکانے والے سے پکوڑے لگانے والے سے پریشان ہیں، ہمیں وہ سکول بدلاؤ، وہ سکول بدلاؤ کہ 10 روپے کے پکوڑے لے کے 10 روپے کی روٹی لے کے وہ پکوڑے اس کے اوپر رکھے وہی روڈ پہ بیٹھ کے کھا لیتے ہو اور ہینڈ پمپ سے منہ لگا کے پانی پی لیتے ہو، اور اس گرمی کے موسم میں اپنا مفلر اپنے اوپر گدا نیچے بچھا کے سو جاتے ہو۔ بتاؤ ہمیں امریکی کمروں میں وہ سکون نہیں ملا، تمہیں سکون یہ کہاں سے مل گیا؟ انہیں پوری دنیا کے کافروں کو بتا دو وہ سکون ہمیں روٹی سے نہیں ملا، وہ پانی سے نہیں ملا، وہ سکون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملا ہے۔ اور لوگوں تم جتنا ہمیں دباؤ ہم اور ابھریں گے، تم نے لال مسجد پہ حملے کروا دیے، اور لوگوں تم نے مدارس دینیہ پر بم گروا دیے، تم نے ہر مدرسے کو بد دہشت گرد کر کے کر دیا، تم نے مدرسوں پہ تباہی پھیر دی، طلباء کرام کچھ اساتذہ ابھی تک سلاموں کے پیچھے، ان کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں، او یہ تو اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے۔ اس وقت وفاق المدارس کے اندر حافظ کی تعداد نہیں، عالم کی تعداد نہیں، عالمہ کی تعداد نہیں، حافظہ کی تعداد نہیں، جنہوں نے قرآن پاک پڑھ کے گردان کی ان کی امتحان دینے والوں کی تعداد اس سال 75,000 ہے میرے عزیزو۔ حافظ علیحدہ، قاری علیحدہ، عالم علیحدہ، دراسات دینیہ والے علیحدہ، 60 کورس والے پورے عالم علیحدہ۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، کیوں قرآن خاموش ہو، کیوں اس کی بارے خاموش ہو؟ اس نے جب قرآن اتارا تو ساتھ ہی کہہ دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہے بھی میرا، حفاظت بھی میں کر کے دکھاؤں گا۔ ٹکر لینی ہے تو خدا سے لو، لینے والوں کو پاس پاس کر دیا۔ عبداللہ نال آج کوٹ ادو میں قاری رضوان صاحب کے اس بہت ہی عالی شان پروگرام پر اور انتظامیہ کے تمام محلے والوں کے اس پروگرام پر آ کر اعلان کر دے قرآن کل بھی بہاروں کے ساتھ تھا، آج بھی بہاروں کے ساتھ ہے، قیامت آ جائے گی ہمارے جیسے مٹ جائیں گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، پڑھنے والے مٹی ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، لیکن قرآن کی بہار کل بھی زندہ تھی، آج بھی قیامت کی صبح تک زندہ رہے گی۔ قرآن کی آواز مسیروں سے آتی رہے گی، کہہ دو انشاءاللہ دینی مدارس سے قرآن کی، دینی مدارس سے قرآن کی آواز آتی رہے گی، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، 7 سال کے بچے اور بچیوں کی زبانوں سے منہ سے قرآن کی بہاروں کی آواز آتی رہے گی، ماں باپ گھر کے اندر پڑھتے رہیں گے، پوری دنیا کے کافروں کو بتلا دو یہ سکون تمہیں ڈپریشن سے بھی، یہ سکون ڈپریشن کی گولی سے نہیں ملتا، یہ سکون ملتا ہے رب کے قرآن سے، محمد کے فرمان سے ملتا ہے۔ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے، پرواہ کوئی نہیں، کچے مکان ہے، پرواہ کوئی نہیں،
پینے کے لیے صاف پانی کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں، جلانے کے لیے گیس کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں، پہننے کے لیے سونے چاندی کے کنگن کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں، لیکن ہمارے پاس وہ تحفہ موجود ہے جو تحفہ مکے کا در یتیم ہرا کے دعوت سے لے کے آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ او لوگو، یہ قرآن اتنے مقدروں والا اگر ہماری الماریوں میں ہو تو اتنی عزتیں ملتی ہے، جب سینوں میں آئے گا تو اللہ کتنی عزتیں عطا فرمائے گا، جب زبانوں پہ آئے گا تو اللہ کتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ مہینہ میرے عزیزو ایک رہ گیا، آ رہا ہے رمضان، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور میرے عزیزو مسکراتا ہوا آ رہا ہے۔ بس آخری بات، رمضان جو مبارک مسکراتا ہوا آ رہا ہے، اور لوگوں اسے مسکراتے رخصت کرنا، رلا کے رخصت نہ کرنا۔ آج نیت کر لو، دکانیں بعد میں کریں گے، پہلے رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح پورا قرآن سنیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ پورے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے صدقے سے، ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت اللہ نے سنت کی جھولی میں ڈال دیا، مرتے دم تک اس کام کو کریں گے، کرتے کرتے مریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ تبلیغ والے بھی ہمارے، تبلیغ والے بھی ہمارے، صحابہ کا نعرہ لگانے والے بھی ہمارے، ختم نبوت کا نعرہ لگانے بھی ہمارے، تصوف والے بھی ہمارے، خانقاہ والے بھی ہمارے، مدرسے والے بھی ہمارے، مسجد والے بھی ہمارے، نقشبندی بھی ہمارے، چشتی بھی ہمارے، قادری بھی ہمارے، وردی بھی ہمارے، لبیک کا نعرہ لگانے والے بھی ہمارے، عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والے بھی ہمارے، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے بھی ہمارے۔ ہم تمہارے آؤ مولا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا حضرت آپ سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی اہل حدیث ہو، ولی صاحب مسکراتے فرماتے میرا عقیدہ لے جا اور اس عقیدے کو کریا کریا نگر نگر عام کر دے۔ کیا کہ ہم سب کے ہم سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے۔ بس یہ عقیدہ جب دنیا کے اندر عام ہو جائے گا تو رب کی دھرتی پر انشاءاللہ رب کا نظام بھی آ جائے گا، حفاظ شریعت بھی کام کا حفاظ شریعت بھی کام کا قائم ہو جائے گا، تیرا میرا گھر جنت کا ٹکڑا بن کے نظر آئے گا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ تبلیغ کا کام اللہ نے آپ کو مجھے بخش دیا، اللہ اکبر، یہ تو تحفہ ملا ہے۔ اور اس کام میں 3 دن لگا کے، چلہ لگا کے، 10 دن لگا کے، مہینہ لگا کے اس کام کا مزہ چکھ لو۔ اللہ اکبر، اس کا رس بھی میٹھا اور لوگوں اس کی گٹلی بھی میٹھی، اس کا ذائقہ بھی میٹھا۔ یہ ایسا کام ہے بندہ مر تو جاتا ہے لیکن اس کام کو نہیں چھوڑتا۔ کل جمعۃ المبارک کا دن ہے، کئیوں نے شادیوں میں جانا ہے، کئیوں نے قرآن خوانیوں میں جانا ہے۔ اللہ ان مقدروں والے لوگوں کو کھڑا کر دے جنہوں نے 3 دن کے لیے کل تیرے راستے میں جانا ہے۔ آج اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اس کام کو مقصد بناتے ہوئے ایمانداری سے بتاؤ کون ہے کل اللہ کے راستے میں جانے کی کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ میں 3 دن لگاؤں گا، ہاتھ کھڑا کر کے اپنی مسجد سے انشاءاللہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ اور جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا ذرا وہ کھڑے ہو کے چہرہ دکھائے، میں انشاءاللہ اٹھو، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 6 7 ہو گئے، ماشاءاللہ۔ کل سے سنو، بیٹھنا نہیں، کل سے اللہ کے راستے میں 3 دن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے۔ ایک جماعت اور دے دو تاکہ آپ کا میرا نام لے کے فرشتے گنبد خضرا میں چلے جائے اور کہیں گے رلانے والے بھی ہیں اور ہنسانے والے بھی ہیں، اللہ کرے ہنسانے والوں میں نام ہو جائے۔ ذرا ایک دفعہ اٹھ کے دکھاؤ کون ہے اس روزے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قبول کرواتا ہے؟ اٹھ کے کھڑے ہو گے، ماشاءاللہ، اٹھو 1 2 کا، اور ماشاءاللہ، اور اٹھو، کل سے 3 دن اللہ کے راستے میں 1 2 اور اٹھ جاؤ، 1 2 اور اٹھ جاؤ، کل سے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں۔ ادھر والے مجمع میں سے 1 2 ارادہ تو کر لو، چلو یار انشاءاللہ میں بھی نکلوں گا۔ اللہ تمہاری زندگی میں، عمل میں، کردار میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ اور آج نیت کرو میرے عزیزوں، وہ میرے پیارے جو میرا ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، وہ میرے پیارے جو اس وقت تک بیان سننے کے لیے، میری کیا اللہ کی بات سننے کے لیے آئے، آج نیت کرو کل جمعے کی نماز داڑھی کٹا کے نہیں پڑھتی، داڑھی سجا کے پڑھتی ہے۔ کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے یا کلیجے پر ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں انشاءاللہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، یا بیٹھنا نہیں، شیطان کو اتنے تماچے مارو کہ روتا تمہاری گلی سے بھاگ جائے، تمہارے شہر سے بھاگ جائے، اس ملک سے بھاگ جائے۔ وہ اٹھے جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو اور کہے کہ کٹ جاؤں گا لیکن داڑھی پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ اٹھ کے دکھا دے، اپنے چہرے کی زیارت کرا دے کہ آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹے گی، پکی سچی بات، آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پر سجے گی، ماشاءاللہ۔
کر دو خدا کی قسم دل میں آپ کی نیت تھی یقین جانو لیکن میں بے فیض بات نہیں کر رہا تھا ابے میرے عزیزوں کسی کی عزت مجبور کرنی نہیں آتی لیکن دل تو ہے نا اب باز زبان سے کرتے ہیں دل دوست کے ساتھ لگا کر بیٹھ جاؤ میرے عزیزوں جب اچھا کام کرتے ہیں سنو جب اچھا کام ہوتا ہے کوئی خوشی کی خبر ہوتی ہے تو کہتے ہیں لا جلیبیاں لے گیا فلانے سے لے گیا یہ اس کا دادا بھی ہندوستان کے اندر بنایا کرتا تھا کبھی میسو کھایا تھا تم نے کھا دیا تم نے کسٹرڈ کھلا کھائے تھے کبھی میسو جانتے میسو وہ بدو کے میسو پتہ نہیں کس کس کے پکڑے ہوتے تھے اب تو ساری کہاوتیں رہ گئی پکڑی اور تجھے پتہ ہے میسو کس جگہ ہاں یہ کہے گا مجھے نہیں پتا اب بھی میرے ابو کو کہا وہ میسو روٹی کھا لے آ گیا کہتے میرے ابے کا نام ہے میسو بڑھتی سنا کہ نانا میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے بڑھتی مومن کو سادہ بھی میرے عزیزوں ثواب ہے لیکن میرے عزیزوں کچھ ہنسو کچھ رو کے دکھا دو سے اللہ اس چیزوں کو پسند کرتا ہے آخری تشکیل اللہ اکبر جو عصر کے وقت فرشتے آئے تھے ان کی نیچے کی صدریں چند رہ گئی ہیں آج نام لکھوا دو جامع مسجد اقصی کے متصل درسگاہ بنائی جا رہی ہے جس میں بچے قرآن پڑھیں گے صدقہ جاری ہے حضرات سے گزارش ہے 3 سیمنٹ سریا ریت مجری میں اور حصہ ڈالے نیچے رابطے بھی لکھ لیے اللہ اکبر لینے والے اتنے چست دینے والے وہی مٹھی گیر کے بیٹھے دینے والوں نے اپنے نمبر بھی لکھ لیے ماشاءاللہ ادھر دیا اٹھ کے کھڑے ہو گیا ذرا بتا دو جناب علی دوان صاحب ایک زمین پیسوں سے ملی کہ اللہ کے نام پہ لکھ دیتی بسم اللہ ہمت فرماؤ بھائی مدرسے کے لیے سیمنٹ سریا بجری کون دے گا اٹھ کے کھڑے ہو گئے 10 بوری مہد ہوگا جی 5 بوری مہد ہوگی مکمل اچھا 5 بوری میں دوں گا میرا تو خیال ہے میرے عزیزوں مدرسے کا نام مسجد مدرسہ بلال حبشی رکھ دو لاؤ جی لاؤ نبی کے پہلے شاگردوں میں شاگرد بلال لکھواؤ بھائی نام لکھواؤ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اٹھ کے لکھواؤ 10 بوری کون دے گا 5 بوری کون دے گا 20,000 میں دوں گا ماشاءاللہ نام بتلاتے رہو حاجی عثمان 5 بوری جی بسم اللہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں الحمدللہ وہ بھی دے لیکن یہ موقع اپنی شوہر کی جیب میں سے نکال کے دو گی تب بھی تمہیں ثواب ملے گا جی لکھواؤ کم از کم 200 بوری کا اعلان کرو 5 بوری زیادہ نہیں 5 بوری 10 بوری 20 بوری نبی علیہ السلام کی ساری امت کے سال ثواب کے لیے اللہ اکبر اٹھو ماشاءاللہ کون اٹھتا ہے 5 بوری کے لیے ماشاءاللہ 5 بوری ڈاکٹر صاحب اللہ قبول فرمائے اور بھائی کس کی طرف سے 5 بوری کر دو ہاتھ کھڑا کیا نام ہے کیا نام ہے تحسین اور بھائی کون کھڑا ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے انگلی جا رہی ہے پھینک دے رحمت کا چھینٹا یا اللہ العالمین کر دے اپنے بندوں کو کھڑا پہلے درود شریف پڑھ کے ایک دوسرے کے اوپر اپنے پر پھونک مارو تاکہ دل کی سختی دور ہو اور اللہ وسلم علیہ میرے پر نہ مار دینا کہ مولوی دفعہ دور ہو جائے ہاں میرے بھائی یہ جو مووی بنا رہا نا نیٹ یہ بند کر دے چندوں کی بڑی سختی ہے میں تیرا نام لے لوں گا اللہ کا سب یہ جا رہا جہاد کو پکڑ بند کر دے